میرے عزیزو، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم جاری ہے اور اسرائیل یہاں پر اسموک بم گرا رہا ہے اور فلسطین میں رہنے والے مسلمان بچے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ اب تک کے ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی لوگ مر چکے ہیں، لیکن حماس اور اسرائیل دونوں مل کر یہ خبروں کو چھپا رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر کے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا قبضہ بنائے رکھیں، اور یہ سب ہو رہا ہے ڈیفینڈنگ آور کنٹری کے نام پر۔ حماس یہاں پر فس راکٹ مار رہا ہے جس میں سیویلین مر رہے ہیں، اس میں مسلمان یہودی دونوں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے 99% حماس کے راکٹ ہوا میں ہی پھٹ جاتے ہیں، آئرن ڈوم انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ اسرائیل 90% کا کلیم کر رہا ہے، لیکن 99% راکٹ ہوا میں ہی پھٹ جاتے ہیں، اور جو 1% ہے وہ مسلمان دیکھتے ہیں نہ ہی یہودی دیکھتے ہیں، وہ کسی کے اوپر بھی گر جاتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں گا کہ حماس کے راکٹ نے اسرائیل کو تباہ کر دیا، اسرائیل کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو بہت سارے یہ بات سن کر خوش ہو جائیں گے۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، یہودیوں نے گھٹنوں پر آ چکے ہیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ کون سا مسلمان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی؟ کیا وہ میرے ویڈیو کو لائک نہیں کرے گا؟ اور ایسا ہی خوشی فہمی والا کام کر رہے ہیں بہت سارے چینل، جیسے کوئی ٹونک دے رہے ہیں مسلمانوں کو خوش کرنے کی۔ جب مسلمان خوش ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، جب کبھی بھی اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، اٹیک کرنے کے بعد ہمیشہ اسرائیل نے اپنا رتبہ بڑھایا ہے، یعنی کہ اپنا اسپیس بڑھا رہا ہے، اپنی کنٹری کو ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل سیکریٹ ایجنسی موساد کے 2000 سے زیادہ لوگ حماس کے اندر ملے ہوئے ہیں، لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کہاں پر اٹیک کرنے سے زیادہ مسلمان شہید ہوں گے، اور جو لوگ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ لوگ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں۔ ایک پتھر پھینکنے کے اوپر اسرائیل فلسطینی بچوں کو 10 سال 15 سال کی جیل کر رہا ہے۔ جیل کے اندر لے جا کے ان بچوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ جب بچے ٹارچر برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو ان بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں رہا کر دیں گے، لیکن تمہیں ہمارے لیے جاسوسی کرنی ہوگی۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لوگ جاسوسی کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میپ کو آپ غور سے دیکھیے، جو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ غزہ ہے۔ غزہ سے راکٹ مار رہے ہیں یہ لوگ الاقصیٰ مسجد یروشلم کے پاس، اور دوسرے شہروں میں بھی یہ لوگ راکٹ مار رہے ہیں۔ کون؟ حماس والے۔ کہاں سے؟ غزہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میپ میں غزہ جو بلاک ہے اسرائیل کی طرف سے، تو حماس والے یہاں غزہ کے مسلمان چاہ کر بھی بائی روڈ مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک لاس کے بیسس پر بنایا ہے اور اسباب کے بیسس پر یہاں کام ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں بولیں گے کہ کیا فلسطین اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں کرے؟ بالکل اپنے ڈیفینس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الٹا اسرائیل اپنے گولیوں سے ان لوگوں کو مار رہا ہے۔ جس طرح سے آپ اس اکوپڈ اسرائیل سولجر کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے ان لوگوں کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں اور بدلے میں اسرائیل فوجی انہیں گولیاں مار کر شہید کر رہے ہیں، جب یونائٹڈ نیشن والے اور دوسری کنٹری ان لوگوں کو بول رہے ہیں کہ تم انہیں گولیاں کیوں مار رہے ہیں فلسطینیوں کو، اور یہ سب کو بول رہے ہیں کہ ہم سیلف ڈیفینس میں مار رہے ہیں، یہ اگر ہمیں پتھر نہیں ماریں گے تو ہم لوگ انہیں نہیں ماریں گے۔ اور پوری دنیا کا میڈیا اوپر یہودیوں کا قبضے میں ہے، یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس چیز کو وہ کور کر رہے ہیں، اور فلسطین کی جان جا رہی ہے، وہ اس چیز کو کور نہیں کر رہے ہیں۔ اگر فلسطین اپنی کنٹری بنا بھی لیتے ہیں تو وہ کنٹری بھی یورپ کے اصولوں پر، یورپ کے بینکنگ سسٹم اور یورپ کی سسٹم کے حساب سے ہی چلے گی، جیسے سعودی عرب اور UAE، جو لوگ بالکل یہ کنٹریز بھی پپیٹ کی طرح کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے میں الیاس سرف الدین نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے ایران کو ایکسپوز کیا ہے، دیکھیے آپ۔ ایران خود یہودیوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے، اسفان میں ہزاروں یہودیوں کو پال رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفان کے یہودی اٹھ کر دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو ایران خود یہودیوں سے قریبی تعلق رکھتا ہے۔ یہودی کے بڑے بڑے علماء ایرانی پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، آپس میں میٹنگ چلتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے، مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کو تباہ کرنے، فلسطین کو تباہ کرنے کی بہت کلوز ڈور میٹنگ چلتی ہے، اور اس کے بارے میں کئی رپورٹس آ چکی ہے اوتھینٹک پروف کے ساتھ۔ تو جن کے تعلقات یہودی کے علماء کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ہے، انہوں کیا مدد کریں گے فلسطین آزاد کرانے میں؟ ایران سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایران سے امید کرنا گویا ایسا ہے جیسا سانپ پہ بھروسہ کرنا، ناک سانپ پہ بھروسہ کرے جیسا ہے۔
कितना भी आप उसको खिला पिला के रखो, उन्हें एक दिन आपको डसेगा ही डसेगा। तो ये रावदी ईरानी यहूदियों की औलादें सदा मुसलमान और इस्लाम को डस मारे हैं, पीठ में चुरागो पे, भरोसे के काबिल नहीं। ईरान जो हथियार सप्लाई करता है हूथियों को सऊदी अरब के खिलाफ, मिसाइल्स वगैरह, वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं। लेकिन वही ईरान जब हमास को हथियार सप्लाई करता है इजराइल के खिलाफ, लो क्वालिटी के खराब होते हैं। ऐसा क्यों है? ये बात ईरान से पूछना चाहिए। मक्का मदीना पे अटैक करने के लिए, रियाद और दम्माम पर अटैक करने के लिए ईरान हूतियों को स्कड मिसाइल्स देता है, ड्रोन्स देता है, पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है। मुसलमानों को मारो, मुसलमानों का खून बहाओ, मुसलमानों के बीच में आग लगाओ, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करो मदीने में, हरम पर अटैक करो मक्के में, और ताइफ पर अटैक करो, नए नए अबहा पर अटैक करने के लिए लेटेस्ट मिसाइल्स देता है हूती रावदी आतंकवादियों को, यमन के दहशतगर्दों को। लेकिन वही ईरान हमास को टुट्टे मिसाइल्स देता है जिसका कोई असर ही नहीं। वो टुट्टे मिसाइल्स हमास मारता है, इजराइल में एक आध जना मरता, वो पलटा के 200 फलस्तीनियों को मार देते हैं F-16 भेजकर, मिसाइल्स भेजकर, बॉम्ब्स भेजकर। तो ईरान जहरीला रावदी गेम खेल रहा है, सहाबा के दौर से लेकर आज तक मुसलमानों और इस्लाम के बीच में छुरा घोंपने वाला, मुसलमानों को आग लगाने वाला, यहूदियों का सपोर्ट करने वाला, और मुसलमानों को चढ़ा के यहूदी ईसाइयों से लड़ाकर नुकसान करा देने वाला। ये जहरीला गेम ईरान पहले भी खेल रहा था, आज भी खेल रहा है। बास जज्बाती लोग ये गेम में आ जाते हैं और बर्बाद होते हैं, वैसे ही हमास आ गई है ये चक्कर में और बर्बाद हो रही। दिन पे दिन फिलिस्तीनियों की इमवात में इजाफा हो रहा है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ईरान और हमास है। और जहाँ तक मुसलमान कंट्री की बात है, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सपेट की तरह बन चुके हैं यूरोप के। तो सवाल ये उठता है कि मुसलमान कंट्री आखिर डरे हुए क्यों हैं? देखिए, जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डर जाता है। तो यही वजह है कि अल्लाह ने इनके दिलों में गैरों का खौफ डाल दिया है। और अगर इजराइल के किए जा रहे जुल्म को रोकना है तो तुर्की को अपनी फ़ौज उतारनी चाहिए वहाँ मैदान में, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान बुज़दिल कंट्री है, ये दोनों अटैक करने वाले नहीं हैं इजराइल के ऊपर।